اتوار کی رات کراچی میں ایک میاں بیوی اپنے 3 سالہ بیٹے ابراہیم کے ساتھ شاپنگ نکلتے ہیں نیپا فلائی اوور کے قریب، گلشن اقبال میں نیپا فلائی اوور کے قریب ایک دکان میں وہ جاتے ہیں. وہاں سے جب وہ نکلتے ہیں اور ان کے والد صاحب جب اپنی بائک کو ان لاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابراہیم چھوٹا سا بچہ ان کے ہاتھ چھڑا کر وہاں پر روڈ پر بھاگنے لگ جاتا ہے جیسے بچے کرتے ہیں، اور وہاں وہ ایک کھلے مین ہول میں گر کے بہ جاتا ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ریسکیو 1122 کو کالز کی جاتی ہیں مختلف، جس کے پاس جس کا بھی نمبر ہے کراچی کی انتظامیہ کے کسی بھی اہلکار کا، وہ اس کو کال کر رہے ہوتے ہیں. کوئی رسپانس نہیں آتا، کوئی وہاں موقع پر نہیں پہنچتا. تو جیسے پورے کراچی میں سلسلہ یا سسٹم چلتا ہے، وہاں پر بھی اپنے مدد آپ کا ہی سسٹم چلنے لگ گیا. لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا کہ بھئی کہیں سے ہم کوئی ڈگر منگوائیں، کہیں سے ہم کوئی اکوپمنٹ منگوائیں، رسیاں منگوائیں، جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے. اور یہ پھر کوششیں جاری رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابراہیم کی جان نہیں بچ سکی اور تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر دور اس کی پھر لاش برآمد ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، سندھ اسمبلی میں دھواں دار تقاریر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد شاید پھر کچھ دنوں بعد ہم ایک بار پھر بزنس ایز یوزول کی طرف آ جائیں گے. یقیناً نہیں، ہم ایک اور حادثہ ہوگا اور اس پہ بھی دھواں دھار تقریریں ہوں گی، رپورٹیں طلب کی جائیں گی، لوگ ٹائر جلائیں گے، اور پھر کچھ دن کی بزنس ایز یوزول. یہ بھی بزنس ایز یوزول ہی ہے. لیکن جب بھی ایسا کوئی سانحہ ہوتا ہے اور ہر دفعہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک سوال پوچھنا ضروری ہوتا ہے ہم سب کے لیے کہ آخر کار الزام ہم کس پر لگائیں. اس سندھ حکومت پر جو 17 سالوں سے یہاں پر حکمرانی کر رہی ہے. آپ شہر کا حال آپ کے سامنے ہے. کیا ہم کراچی کے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کہیں گے کہ یار کراچی کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اصل میں وہ اس کا مسئلہ ہے. اچھا نہیں، وہ ہیروئن جی اس کا یہ مسئلہ ہے جو پھر یہ گٹر کے کور اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا ٹرکس ہیں یا ڈمپرز ہیں، جو بھی چیزیں مزید کنفیوز ہی ہوتی جاتی ہیں. تو اگین جیسے جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے ہمارے دوست فہیم زمان صاحب کی. آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے ہیں، اور اگین ہماری رائے میں اور کوئی شاید اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتا کہ کراچی کہاں سے کہاں آیا ہے، اور ڈکلائن ہی ہوئی ہے نا فہیم صاحب. آپ کے دور سے لے کے ہر دور میں ایک واضح ڈکلائن ہے ہمارے سامنے. اس ڈکلائن کے نتیجہ ہم نے اتوار کا ہم روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اتوار کا جو حادثہ ہے اصل میں وہ لوگ گٹر میں گرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ 3 سال کا بچہ ہے نا، اور ایک مثال ہے کہ سب سے جو بھاری جنازہ ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا تابوت جو ہے سب سے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے شاید ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو فہیم صاحب کہاں سے شروع کریں؟ چلیں یہ ایک ایشو ہم بالکل ہی نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں، ہم زوم ان کر لیتے ہیں. مین ہول کا کور کا نہ ہونا، یہ بنیادی ذمہ داری کس محکمے کی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہم لوگ مین ہول کر رہے ہیں. یہ بچہ جو ڈوبا ہے وہ ایک اسٹارم واٹر ڈرین میں ڈوبا ہے. اسٹارم واٹر ڈرین میں سویج چل رہا تھا. اگر آپ کہیں کہ KWSB یا کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن کا ذمہ داری ہے تو وہ بہت ایمانداری سے اور بالکل جائز بات کہیں گے کہ اس اسٹارم واٹر ڈرینز ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری سویج سسٹم ہے. اگر اور اسٹارم واٹر ڈرینز یا برساتی نالے جو ہیں وہ ذمہ داری ہیں KMC کی، ٹھیک ہے، یا میونسپل آپ کے جو دیگر اتھارٹیز ان کی. اگر آپ ان سے بات کریں تو کہیں گے ہماری تو اسٹارم واٹر ڈرین ہے، اس کے اندر پانی یا سویج کو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم تو بارش کے پانی کے لیے اس کو مینٹین کرتے ہیں، آپ نے یہاں پر سویج چھوڑ دیا. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آپ نے ابھی اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل ڈی جنریشن ہے، انفراسٹرکچر میں ڈی جنریشن ہے، گورننس میں ڈی جنریشن ہے، ارباب اقتدار میں ڈی جنریشن ہے، ہر سطح پہ گراوٹ ہے. مطلب میں موجودہ چیف منسٹر صاحب
کے والد صاحب کے ساتھ، عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، میں ہمیشہ آج تک میرے لیے ان کے لیے حبیب بینک پلازا جتنی عزت ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے پچھلے 50-60 سال میں عبداللہ شاہ سے بہتر چیف منسٹر دیکھا. آپ اس وقت جو صورتحال ہے، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، مسئلہ نہیں کہ جو شہری ہیں، جیسے اس وقت میئر سے ایون رپورٹرز شور مچا رہے تھے، کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں گے، نہیں استعفیٰ دیں گے. میں شہر میں جدھر سے گزرتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ واٹ اے ٹریجڈی از اباؤٹ، مطلب کیا حادثہ ہونے جا رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے. اچھا وہ آگے پیچھے ضرور ہو جاتا ہے، جو حادثہ ڈیلے ہو جاتا ہے. یہ جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں نا، یا جن کے اندر یہ چل رہی ہیں، یہ بیسکلی برساتی پانی، ان کے اندر جب سویج چلتا ہے تو ان کے اندر ہائیڈروجن سلفائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ گیسز پر یہ بعض اوقات کتنی بار بم کی طرح پھٹتی ہیں. یہ تو بچہ نالے میں گر گیا، ہو گیا. لالو کھیت میں کتنی جگہوں پہ، شہری جو بات میں کر رہا ہوں، یہ شہری جانتے ہیں یہ کتنی زیادہ ہے. اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے. میں نے ایک اپنے پرانے جاننے والے کو جو کہ WSB میں ابھی ہے، آج کل کھڈے لائن ہے، تو مجھے یہ تھا کہ وہ مجھے سچ سچ بتا دے گا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ وہ مطلب وہاں کی اس میں تو ہے نہیں. اس نے کہا سر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی روڈ بنائی گئی تھی، پوری کمپلیٹلی ریہیبلیٹیٹ کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا گیا. اور اب یونیورسٹی روڈ پہ چاہے اسٹارم واٹر ڈرین ہو، چاہے سڑک ہو، ہر چیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا BRT ریڈ لائن کے پروجیکٹ میں شامل ہے. تو میں نے کہا یار وہ تو کب سے جو ہے اٹکا پڑا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا اس کے اوپر. اس نے کہا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کنسلٹنٹ نے BRT کی الائنمنٹ اور یہ پوری ڈیزائننگ کی، اس نے جو سروسز، پانی کی لائن، سویج کی لائن، بجلی کی لائن جو نیچے جا رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں، ان کی شفٹنگ کو پلان ہی نہیں کیا. تو جو پیسے ٹھیکیداروں کو ملے، وہ پیسے تو وہ کھا گئے، 5-10% خرچ کیا اور کام روک کے بیٹھ گئے. کیوں روک کے بیٹھ گئے؟ کیونکہ جی سروسز کا جو ہے کوئی پلان ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بجٹنگ نہیں ہے. کنسلٹنٹ ذمہ دار، ڈپارٹمنٹ ذمہ دار، خود ٹھیکیدار ذمہ دار، مگر ان کی ذمہ داری فکس کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ جو ہیں اس ریاست کا چوتھا ستون ہے، یہ آپ کر سکتے ہو. ہم کیسے کر سکتے؟ نہیں مطلب دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جیسے مرتضیٰ وہاب صاحب نے کل کہا کہ جی ہم نے 86,000 ہم نے مین ہول کورز بانٹے ہم نے. او بھائی اسٹارم واٹر ڈرین پہ مین ہول کور تو رکھے نہیں جاتے. اسٹارم واٹر ڈرین کو یا تو کور کیا جاتا ہے یا کلین کیا جاتا ہے. اس پہ کیسے مین ہول؟ اچھا چلو، اگر میں وہاں پر بیعت صحافی ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے، بہت کمال کیا آپ نے، ذرا ہمیں آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، UC، وارڈ، ہر ایک کا ریکارڈ ہے. جہاں جہاں یہ رکھے گئے اس کی ذرا لسٹ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیجئے، اور جو آپ کا سسٹم ہے اس کے اوپر مارک کر دیجئے کتنے پیسے خرچ ہوں گے. ہر اپنے جو آپ کا UC کا انچارج ہے، یا جو آپ کا ٹاؤن کا، یا جو بھی آپ کا سب ڈویژن کا XCN ہے، ان کو دے دیجئے، وہ 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے بھر میں ڈال دیں گے. اگر وہ 86,000 مین ہول کورز واقعی میں کہیں پہ رکھے گئے ہیں، آئی ڈاؤٹ کہ یہ آدھے بھی رکھے گئے ہوں. ٹھیک ہے، اگر رکھے گئے ہیں تو سلام ہے، اور اگر نہیں رکھے گئے، وہ وقت ہے کہ میئر سے آدمی یہ کہے کہ آپ نے غلط بیانی کی، یا آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں، آپ استعفیٰ دیجئے. بچہ ڈوب گیا، آپ نے یہ سیاسی نعرہ بازی ہوگی نا. میں جو 4th پلر آف اسٹیٹ، یا جو ریاست کا جو چوتھا ستون ہے، اس کے لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈیٹا پہ بات کرو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اس فرض کے لیے ڈیٹا پہ بات کر بھی دی، میں ایسے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور ابھی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد میں آپ سے جواب لوں گا، کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے نا
مطلب ان ساری چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا, ان پہ نظر رکھنا. اب جو آپ ساری جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یار اسٹارم واٹر ڈرین میں مطلب پانی نہیں ہو, گٹر کا پانی نہیں ہونا چاہیے, یا اب یہاں پر جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ٹوپی ہی گھمائی جاتی ہے نا. یہ تو اس محکمے کا کام تھا. میں کیا کر سکتا ہوں ایز دا میئر, ایز دا چیف منسٹر, ایز دا یو سی ناظم, جو بھی کوئی یہاں پر رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. رسپانسبل ہیں, نہیں رسپانسبل ہیں, رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, ورنہ وہی سوال ہے آپ سے کہ آخر کیوں. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں. آخر اس بدقسمت شہر کا کیا بنے گا جہاں رسپانسبلٹی تو بہت لوگوں کے پاس ہے, لیکن رسپانسبلٹی کوئی لینے سے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک شاید کہ انتہائی احمقانہ سوال ہے فہیم صاحب, لیکن مجبور ہوں پوچھنا پڑے گا کہ آخر کیوں, کیا کرنا پڑے گا کہ اس شہر کی انتظامیہ واقعی ہی اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اتنی ہم بڑی بات نہیں کر رہے, ہم بالکل بیسک بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ہم باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ڈی جنریشن ہو رہی ہے اور کوئی مطلب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, اور کوئی پیسے تیار ہی نہیں ہے. پہلے تو پیسے کا رونا روتے تھے, اب تو پیسے کی بھی کمی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سے بہت زیادہ پیسہ ہے, مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے, تو اس کے باوجود ڈی جنریشن. دیکھیے شروعات جو ہے نا پھر رسپانسبلٹی فکس کرنے سے شروع ہوگی. صحیح. دیکھیے اگر کراچی واٹر سیویج کارپوریشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ تو ہماری اسٹارم واٹر ڈرین ہے, ہماری نالی نہیں ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بھائی تو پھر آپ نے اسٹارم واٹر ڈرین میں سویج کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ سسٹم ڈال سکیں, اور ہم کے ایم سی کے سسٹم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اسٹارم واٹر ڈرین کے. کے ایم سی کہتی ہے ہمارا, مگر میئر صاحب جو ہیں وہ کے ایم سی کے بھی میئر ہیں, شہر کے میئر ہیں, اور کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کے چیئرمین بھی ہیں. تو یہ دونوں ادارے تو اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, میئر صاحب نہیں چھڑا سکتے. یہی نا. اچھا اب ذرا آ جائیے, میئر صاحب رپورٹ کرتے ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو, سیکٹری لوکل گورنمنٹ پہ منسٹر فار لوکل گورنمنٹ ہے, اور اس کے اوپر چیف منسٹر ہیں. ہمارا چیف منسٹر جو پچھلے 10 سال سے چیف منسٹر ہے وہ این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کا سول انجینئر ہے. جی جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا. سو اگر کراچی کے شہری, سندھ کے شہری, اس ملک کے شہری کہیں کہ بھائی یہ پچھلے سال 19 بچوں کی زندگیاں کیوں گئیں, اس سال کتنے لوگ کیسے مرے, یہ تباہ حالی کیوں ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو دیواروں پہ شہر کے تصویریں لگائیے کہ یہ لوگ ہیں جو رسپانسبل ہیں. لیکن فہیم صاحب اب دیکھیں, اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا ہوگا, کیونکہ اب جو وہ مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس میں تو ایک بڑی اگریسو کویسچن پوچھا صحافی نے, ٹھیک ہے, اس وقت غصے میں تھا, وہ پوچھ لیا اس نے, ٹھیک ہے. لوگ میں تو خیال ہے سالوں سے اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. پہلے جیسے وسعت نے کہا کہ یار اچھا وسائل نہیں ہے, وسائل ہیں آپ کے پاس. ایک اور جو آرگیومنٹ دی جاتی تھی یا بہانہ بنایا جاتا تھا کہ جی میئر ایک پارٹی کا ہے, چیف منسٹر اور صوبائی حکومت کسی اور کے ہاتھ میں, یہ بھی سچویشن نہیں ہے. یہ لوگوں پر ہم اس کو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ عوام تو میرا خیال ہے آپ کسی کراچی کے کسی بھی شہری سے پوچھ لیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے دھرنے دیں سی ایم ہاؤس کے باہر یا میئر کے آفس کے باہر یا گورنر کے آفس کے باہر. میرا خیال ہے کہ عوام نے تو جتنی کمپلین کی ہے, اگر کسی اور شہر, پاکستان کے کسی اور شہر میں اس شدت سے یہ محسوس کیا جاتا تو کسی نے سن لیا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ الزام ہم ان پر نہیں ڈال سکتے جو کمپلین کر رہے ہیں, ہم الزام ان پر ڈالیں جو ان کمپلینٹس کو سن ہی نہیں رہے. اچھا دیکھیے, کسی بھی قسم کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے, چاہے وہ یو سی ہو, وارڈ ہو, کے ایم سی ہو, ٹاؤن ہو, جو بھی ڈسٹرکٹ ہو, اس کو فائنینشیل اٹانومی یا پیسوں کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بہت کوئکلی چھوٹا سا کمپیریزن دوں گا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ اس سال کا 49.5 ارب روپے ہے. ٹھیک. ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کا 9 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے لاہور کی, لاہور میونسپل میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ 88 ارب روپے ہے.
ٹھیک ہے، یہ تقریباً آدھو آدھ کا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے، جبکہ لاہور کراچی سے چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔ ٹوٹل ایریا 1771 اسکوائر کلومیٹر ہے، 1773، یہ 3557 ہے، 3 گنا۔ اچھا، اور آبادی کے اندر بھی آپ کتنی سینسس میں ڈنڈے مار لو، میں کہتا ہوں بھائی خدا کے لیے کوئی ایک آدمی، چلو سینسس کو چھوڑ دیں، اچھا آپ اس محلے میں چلے جائیں جس ریجن میں ہم رہتے ہیں، میں ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ دیکھ رہا تھا، وہ 85,000 کروڑ 85 ارب ہوئے نہیں ہوئے مجھے نہیں، ارب انڈین روپیز کا مطلب ہے کہ 170 ارب پاکستانی نہیں، مگر جب اس کو ان کو ڈالرز میں کنورٹ کریں، کراچی کا 178 ملین ڈالر بنتا ہے اور ممبئی کا 8.5 ارب ڈالر بنتا ہے، تو یہ تو کوئی بہت سارے گنا زیادہ ہو گیا، مگر یہ تو نیٹ پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کے ناظرین چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ کراچی کا جو پاکستان کے تناظر میں جو حیثیت ہے وہ ممبئی کے انڈیا میں نہیں ہے، ممبئی انڈیا کا واحد پورٹ نہیں ہے، وہاں انڈسٹری صرف ممبئی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو صرف کراچی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ شہر پورے ملک کو پالتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ شہر پورے صوبے کو پالتا ہے، اور اس کو آپ منی پاکستان کہتے ہیں۔ یہ کسی اردو اسپیکنگ، پشتو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ، سندھی اسپیکنگ کی آپ جاگیر نہیں ہے، یہ انتہا، یہاں تو بنگالی اور سری لنکنز بھی رہتے ہیں، سلنیز بھی یہاں ہیں۔ تو اس حالت میں جب آپ کراچی کو جو وسائل چاہیے وہ نہیں دیتے، آپ مورے فٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے میں ایک اور غلط چیز کہی، آپ نے کہا کہ جو پورے جو شہر میں سسٹم چل رہا ہے اسی سسٹم کو لوگوں نے اپلائی کیا۔ شہر میں ایک بہت مختلف سسٹم چل رہا ہے، اور لوگوں نے تو بیچاروں نے باہمی مدد کے اوپر چندہ جمع کیا۔ کراچی کا سسٹم وہ نہیں ہے، کراچی کا سسٹم جو ہے وہ تو زمینیں قبضہ کرتا ہے، وہ تو ٹھیکے الاٹ کرتا ہے، وہ تو سب کو پالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفرنٹ سسٹم ہے۔ میں عوامی سسٹم کی بات کر رہا تھا، آپ انتظامی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں ایک چیز اور دیکھیے، 2016 میرے خیال میں 2016 میں مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے، اس سے پہلے فائنانس منسٹر تھے، بی آر ٹی کا پورا سسٹم ہی واز دی ون جو کہ دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے دفتر میں مجھے بلا کے پورا دکھایا اور مشورہ لیا، یہ 2016 سے پہلے۔ 2016 میں انہوں نے کہا میں کہ کراچی یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی روڈ کے اوپر ریڈ لائن بناؤں گا، یہ اعلان کیا تھا۔ یہ کیا 2017-18 میں پوری یونیورسٹی روڈ کو آپ نے 1 ارب روپے کی لاگت سے آپ نے بنا دیا۔ 8 ارب 97 کروڑ تھا شاید، اچھا خیر، مطلب اربوں میں تھا، کمیوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ بنا دیا، اور پھر اس سے اگلے سال آپ نے ریڈ لائن کے لیے اس کو توڑ دیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں اب اگین کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، آپ نے بات کی کہ فنڈنگ کم ہے باقی شہروں کے بنسبت، میں مانتا ہوں، لیکن یار وہ فنڈز کیا خرچے جاتے ہیں جہاں ان کو خرچہ جانا چاہیے؟ جیسے آپ بات کر رہے ہیں یار ایک یونیورسٹی روڈ کی بات کریں، وقفہ لیتے ہیں، میں آپ کو کچھ اور آپ نے اچھی طرح سے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ شاید کراچی شہر میں نہیں رہتے آپ کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صرف ایک روڈ کی بات نہیں ہے، یہ ہر روڈ کی بات ہے، ہر علاقے کی بات ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بات یہاں پر ایک روڈ، ایک مین ہول یا ایک برساتی نالے کی نہیں ہے، بات پورے شہر کی ہے، اور پورے شہر میں ایک ہی مسئلے ہیں، وہی مسئلے چل رہے ہیں۔ اور بھائی ہمارے دوست ایڈوکیٹ معیز علی جعفری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تھریڈ پوسٹ کیا تھا کراچی کے مختلف روڈوں کے بارے میں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کوئی یہاں پہ مجھے بتا دے کہ کون سا ڈیفنس کا علاقہ ہے، کون سا لیاقت آباد کا علاقہ ہے، کون سا قائد آباد ہے، حسین آباد ہے، یا کون سا کلفٹن ہے، کیونکہ بظاہر ہر جگہ کم و بیش ایک ہی مسئلہ ہے۔ جی وسعت۔ اچھا فہیم صاحب، کوئی بھی شہر ہو دنیا کا، اس کا کوئی بھی مسئلے انہیں حل کرنے کے لیے جو یوٹیلیٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں، ان میں ایک ورکنگ کوآرڈینیشن لازمی ہے۔ ایک بیسک ڈیٹا سسٹم ہوتا ہے جس تک تمام یوٹیلیٹی سروسز کی اپروچ ہو کہ کتنی سیوریج لائنیں ہیں، ان کی ڈرائنگز کس کے پاس ہیں، آبادی کتنی ہے، کچی آبادیاں کتنی ہیں، کیا سہولت کہاں موجود ہے کہاں نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیٹا سسٹم ہے جس تک اپروچ ہو۔
لیکن یہاں یہ لگ رہا ہے یہ جو بچی کی ہلاکت کا واقعہ ہوا ہے تو جو 1122 کے صاحب تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو ڈرائنگز ہی نہیں ہے تو ہم کہاں تلاش کریں کیا کریں, نقشہ ہی نہیں ہے سر. وہ کہ WSB کے غالباً موجود پاس ہیں یا کسی اور ادارے کے پاس ہیں. ایک سڑک بناتا ہے ایک دن, اگلے دن کوئی دوسرا آدمی کھود جاتا ہے, تیسرے دن کوئی ادارہ پائپ رکھ جاتا ہے, چوتھے دن کوئی مٹی ڈالنا جس کی ذمہ داری ہے وہ آ جاتا ہے, پانچویں دن ٹھیکیدار بھاگ جاتا ہے, چھٹا دن, ساتواں دن, آٹھواں دن اس کی تلاش میں گزر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ادارہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. تو ایسے میں تو آپ جتنا پیسہ لگا دیں, جو بھی بھاشن فرما لیں, کوارڈینیشن, ورکنگ کوارڈینیشن آپ کا ایکسپیرینس ہے جب آپ ایڈمنسٹریٹر تھے کہ کس لیول کا ہے؟ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے. میں آپ کو 1995 میں لے جاتا ہوں. اس وقت جو وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پرائم منسٹر ڈائریکٹیو کے تحت کراچی میں پبلک سروسز کوارڈینیشن بورڈ بنوایا تھا. اچھا. جس کو چیف سیکرٹری چیئر کرتا تھا, میئر یا ایڈمنسٹریٹر اس کا سیکرٹری تھا. اچھا, چونکہ وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹیو پہ بنا تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوا, تو پبلک سروسز کوارڈینیشن بورڈ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جو مائی کولاچی بن رہی تھی اور کوئنز روڈ کے اوپر, وہاں 2000 گز کا ایک پلاٹ تھا جو کہ نیوی کا تھا. وہ 2 سال سے مائی کولاچی اٹ کی پڑی ہوئی تھی, اور جبکہ FWO بنا رہی تھی. وہ ایک میٹنگ کے اندر پبلک سروسز کوارڈینیشن بورڈ کی میٹنگ میں وہ فیصلہ ہو گیا, وہ KMC نے آلٹرنیٹ دے دیا, نیوی کو یہ ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کوارڈینیشن کے لیے ادارہ نہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کی جو بھی ارباب اقتدار ان کی یہ وہی نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پبلک سروسز کوارڈینیشن بورڈ جو ہے وہ آپ کی اسٹیچو بکس پہ نہ چیف سیکرٹری کو پتا ہوگا, نہ چیف منسٹر کو, نہ منسٹر کو, نہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو. آئی کین بیٹ مائی لائف آن دیٹ. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نقشے نہیں ہیں, فلانا نہیں ہے, بی بی نے ایک اور, یہ 95-96 کی بات کر رہا ہوں, ایک کی تھی کہ ہر سڑک جو آئندہ بنے گی اس کے ساتھ ایک یوٹیلیٹی ٹنل ہوگی. یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے سڑک کے ساتھ, اسی میں برسات کا پانی چلے گا, اسی میں دیواروں پہ بجلی اور گیس کے لائنز لگیں گا. اور ایک اور چیز تھی نان ڈسٹرکٹیو روڈ کراسنگز, کہ آپ کو اگر کوئی چیز کراس کرانی ہے روڈ کو تو آپ کہیں سے بھی نہیں کریں گے, آپ جائیں گے اور ایک جو انٹرسیکشن ہے وہاں پر ایک ہوگا, آپ اس کو تالے سے کھولیں گے. اچھا, اس پہ کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اس وقت؟ ہاں, آپ مجھے بتائیے کتنے آپ اربوں روپے میں سڑک بناتے ہیں یار. چند لاکھ روپے کی آپ ٹنل یا نان ڈسٹرکٹیو روڈ کراسنگ یہ نہیں بنا سکتے. اور تو چھوڑ دیجئے, مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جو فلانی سڑک آخری بار بنی وہ تو ٹوٹ گئی, وہ تو ایک الگ بات ہے, اس کا کوئی کسی نے لیول لیا کہ بارش آئے گی تو پانی جائے گا کس طرف, اس کے ساتھ نالی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, میں جب شہر کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی, ہم ارباب اقتدار کو برا بلا کہتے ہیں, میں تو تغلق ہاؤس, KMC, اسلام آباد, پنڈی, ہر ایک کو برا بلا کہتا ہوں, کیونکہ سب کے سب برابر کے ذمہ دار ہیں اس میں. ٹھیک ہے. مگر ایک چیز اور ہے, اگر میرا بحیثیت میئر, میرا بحیثیت منسٹر, میرا چیف منسٹر اگر اپنے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہو, ایک بھروسے کا تعلق ہو, تو میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ دیکھو بھائی میرے پاس اس بجٹ میں 1000 روپے ہیں سڑکیں کے پاٹ ہولز کرنے کے لیے, میں اتنے اسکوائر میٹر یا اسکوائر فٹ کر سکتا ہوں. مگر خدارا جو آپ کی بلڈنگ کے آگے گڑا پڑا ہے, ایک سوزوکی میں ہم لوگ کیا کرتے تھے, یہ روڑی منگا کے اس گڑھے میں ڈال دیں تاکہ سڑک جو ہے وہ موٹربل ہو جائے. اچھا, یہ جب ہو سکتا ہے جب حکمرانوں کا, اچھا لفظ نہیں ہے حکمران, لوگ جو اقتدار میں ان کا اپنے عوام کے ساتھ کوئی رابطہ ہو, کوئی بھروسے کا تعلق ہو. مطلب کہ ہر سوال کا جواب ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن نہیں کرنا. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.